بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائرین آپ کو بہت ہی دلکش اور بہت ہی خوبصورت نظامت کر دی ہے. اب تک جو میں نے آپ کے نظامت میں سنے ہیں مشاعرے تقریب ان میں سب سے زیادہ آج آپ کا جو رنگ ہے بولنے کا انداز ہے وہ بڑا دلکش اور منفرد. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی جناب صدر کی اجازت سے میں پریس کلب کی ادب کمیٹی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اتنا خوبصورت اتنا دلکش پروگرام ترتیب کیا اور اس میں بہت سارے پریس کلب کے جو ممبرز ہیں ہمارے دوست ہیں وہ اس میں شامل رہے اور کئی دن سے اس پہ مسلسل محنت کرتے رہے. میں شکر گزار ہوں جناب زیب اسکار صاحب کا, میں شکر گزار ہوں خانزادہ ایچ خانزادہ صاحب کا, میں شکر گزار ہوں حنیف عابد صاحب کا, میں شکر گزار ہوں آج کے کو ہوسٹ موسیٰ کریم صاحب کا, اور اس کے بعد جو جعفری صاحب ہیں ان کا شکر گزار ہوں جو جی ایم ہیں اس پریس کلب کے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں آج جتنے بھی مقررین نے گفتگو کی ہے, جتنے بھی مضامین پڑھے گئے ہیں, بہت ہی خوبصورت مضامین پڑھے گئے. میں اس قابل اس لائق نہیں ہوں, انہوں نے اس قابل سمجھا. میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر گزار ہوں. شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا, شکر گزار ہوں سہیل خرم سہیل صاحب کا, میں شکر گزار ہوں اکرم کنجاہی صاحب کا, میں شکر گزار ہوں حنیف عابد صاحب کا, اور منیف اشر صاحب جنہوں نے منظوم اپنے جذبات کا میرے لیے اظہار کیا, ان کا بھی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ اس چھت کے نیچے اور اس چھت کے اوپر, اس چھت کے نیچے اور اس چھت کے اوپر جتنے بھی یہاں نفوس موجود ہیں, یہ سب احباب, یہ سب دوست میری محبت میں آئے ہیں, یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, اس لیے یہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے جو محبتیں مجھے دی ہیں یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میں نے 25 سال لکھا ہے, محنت کی ہے, اور 25 سال کے بعد یہ کتاب اس میں جو بھی شامل ہے یہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے. اور اس 25 سال کا نچوڑ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت یہاں موجود ہیں اور شروع سے لے کے اب تک موجود ہیں. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہاں سب میرے دوست ہیں, میں اگر نام لوں گا تو بہت سارا وقت اس میں گزر جائے گا. میں ایک دفعہ پھر دونوں ہاتھوں سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں یہ بات جانتا ہوں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوتے, میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کراچی شہر, یہ پاکستان سے باہر بہت سارے نوجوان میرے ہم عصر, میرے سینئرز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, جس کا ایک ثبوت آپ نے باسر کاظمی صاحب کے خط کی صورت دیکھ لیا ہے. میں ان کا, آپ کا اور شاہ رخ مرزا صاحب کا جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس خط کو آپ کے سامنے پیش کیا, ان کا سب کا شکر گزار ہوں. اس وقت پھر ایسا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. ان کی کمی میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں, لیکن جب کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ لمحہ ہے تو میں چاہتا ہوں, انہوں نے میرا وہ وقت تو دیکھا ہے جب میں کچھ نہیں تھا, انہوں نے میرا یہ وقت نہیں دیکھا. آج وہ زندہ ہوتی, مجھے خوشی ہوتی وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتی. اس تقریب میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہمارے ملک کا, ہمارے کراچی کا نہیں, ہمارے ملک کا وقار ہے.
ہمارے ملک کی پہچان ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ اس محفل میں شریک ہوئے، میرا مان بڑھایا، مجھے عزت دی۔ آپ کی اجازت سے کچھ اشعار آپ سب احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو وہ تمام اشعار آئین نے پڑھ دیے جو مجھے پڑھنے تھے، بہرحال کچھ اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ ایسی بولی ہے کہ سامنے آ گیا ہے، جیسا مستر بھائی نے کہا ہے کہ پتھر کو ہم کلام کیا اور چل پڑا، پتھر کو ہم کلام کیا اور چل پڑا، آغاز اختتام کیا اور چل پڑا، پتھر کو ہم کلام کیا اور چل پڑا، آغاز اختتام کیا اور چل پڑا، لے دے کے ایک دل ہی بچا تھا میرا رفیق، لے دے کے ایک دل ہی بچا تھا میرا رفیق، وہ بھی کسی کے نام کیا، لے دے کے ایک دل ہی بچا تھا میرا رفیق، وہ بھی کسی کے نام کیا اور چل پڑا، ایک بادشاہ کے لیے بھیجا گیا میں عشق، ایک بادشاہ کے لیے بھیجا گیا میں عشق، ایک بادشاہ غلام کیا اور چل پڑا، ایک بادشاہ کے لیے بھیجا گیا میں عشق، ایک بادشاہ غلام کیا اور چل پڑا، وہ خوش نصیب شخص جو لشکر میں ایک تھا، وہ خوش نصیب شخص جو لشکر میں ایک تھا، اس شخص کو سلام کیا اور چل پڑا، وہ خوش نصیب شخص جو لشکر میں ایک تھا، اس شخص کو سلام کیا اور چل پڑا، دل سے نگاہ ناز اٹھی اس طرح کہ بس، دل سے نگاہ ناز اٹھی اس طرح کہ بس، میں نے سخن تمام کیا اور چل پڑا، دل سے نگاہ ناز اٹھی اس طرح کہ بس، میں نے سخن تمام کیا اور چل پڑا، درپیش تھا سفر کسی صحرا میں شام کا، درپیش تھا سفر کسی صحرا میں شام کا، شبیر نے قیام کیا اور چل پڑا، درپیش تھا سفر کسی صحرا میں شام کا، شبیر نے قیام کیا اور چل پڑا۔ دو اشعار غزل سے اور پیش کرتا ہوں۔ گزر رہے تھے شب و روز شادمانی سے، گزر رہے تھے شب و روز شادمانی سے، نکل گیا وہ اچانک میری کہانی سے، گزر رہے تھے شب و روز شادمانی سے، نکل گیا وہ اچانک میری کہانی سے، ہم اس قدر تیرے ہجرا میں اشک بار ہوئے، ہم اس قدر تیرے ہجرا میں اشک بار ہوئے، ہماری آنکھ میں سبزہ اگایا پانی سے، ہم اس قدر تیرے ہجرا میں اشک بار ہوئے، ہماری آنکھ میں سبزہ اگایا پانی سے، ہماری آنکھ میں سبزہ اگایا پانی سے، چمکا شب گمان میں جگنو گریز کا، چمکا شب گمان میں جگنو گریز کا، نکلا یقین کی آنکھ سے آنسو گریز کا، چمکا شب گمان میں جگنو گریز کا، نکلا یقین کی آنکھ سے آنسو گریز کا، ہم بہہ رہے تھے عشق میں دریا دلی کے ساتھ، ہم بہہ رہے تھے عشق میں دریا دلی کے ساتھ، جانے کہاں سے آ گیا پہلو گریز کا، ہم بہہ رہے تھے عشق میں دریا دلی کے ساتھ، کم کم سخن کیا گیا کچھ دن اور اس کے بعد، کم کم سخن کیا گیا کچھ دن اور اس کے بعد، سر چڑھ کے بولنے لگا جادو گریز کا،
کم کم سخن کیا گیا کچھ دن اور اس کے بعد سر چڑھ کے بولنے لگا جادو گریز کا منظر بدل رہا ہے کہ دشتے خیال میں منظر بدل رہا ہے کہ دشتے خیال میں رنگ بھر رہا ہے شوق سے آہو گریز کا منظر بدل رہا ہے کہ دشتے خیال میں رنگ بھر رہا ہے شوق سے آہو گریز کا. اور شعر دیکھیے گا بس آہ بھر کے ہو رہے اس گل پہ ہم نثار بس آہ بھر کے ہو رہے اس گل پہ ہم نثار پیغام لے کے آئی تھی خوشبو گریز کا بس آہ بھر کے ہو رہے اس گل پہ ہم نثار پیغام لے کے آئی تھی خوشبو گریز کا آیا ہی تھا خیال شب وصل کا مجھے آیا ہی تھا خیال شب وصل کا مجھے پہرا بچھا دیا گیا ہر سو گریز کا آیا ہی تھا خیال شب وصل کا مجھے پہرا بچھا دیا گیا ہر سو گریز کا. مائل تو ہے گریز پہ نازش مگر بتا مائل تو ہے گریز پہ نازش مگر بتا مطلب بھی جانتا ہے بھلا تو گریز کا مائل تو ہے گریز نازش مگر بتا مطلب بھی جانتا ہے بھلا تو گریز کا. صدائے خاموشی پھیلی ہوئی ہے صدائے خاموشی پھیلی ہوئی ہے فضا میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے فضا میں سنسنی پھیلی کہاں تک سلسلہ ہے کن فکاں کا کہاں تک سلسلہ ہے کن فکاں کا کہاں تک زندگی پھیلی ہوئی کہاں تک سلسلہ ہے کن فکاں کا کہاں تک زندگی پھیلی ہوئی ہے رگے جاں سے جہانے دیگراں تک رگے جاں سے جہانے دیگراں تک کسی کی دلبری پھیلی ہوئی ہے رگے جاں سے جہانے دیگراں تک کسی کی دلبری پھیلی ہوئی ہے. نثارے عشق میں دو سائے رقصاں نثارے عشق میں دو سائے رقصاں حرم میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے نثارے عشق میں دو سائے رقصاں حرم میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے. سراسر آسماں پھیلا ہوا سراسر آسماں پھیلا ہوا ہے زمین تو سرسری پھیلی ہوئی سراسر آسماں پھیلا سراسر آسماں پھیلا ہوا ہے زمین تو سرسری پھیلی ہوئی ہے. لبوں پر لگ چکے ہیں قفل جیسے لبوں پر لگ چکے ہیں قفل جیسے رگوں میں بے حسی پھیلی ہوئی ہے لبوں پر لگ چکے ہیں قفل جیسے رگوں میں بے حسی پھیلی ہوئی ہے. اسی ایک انکہی کا دکھ ہے نازش وہی ایک انکہی پھیلی ہوئی ہے کہ رکی ہوئی ہیں گردشیں نظام چل نہیں رہا رکی ہوئی ہے گردشیں نظام چل نہیں رہا گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا رکی ہوئی ہے گردشیں نظام چل نہیں رہا گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا ہر ایک شے ہے آس پاس جوں کی تو رواں ہر ایک شے ہے آس پاس جوں کی تو رواں دواں مگر میری گرفت میں وہ ایک پل نہیں ہر ایک شے ہے آس پاس جوں کی تو رواں دواں مگر میری گرفت میں وہ ایک پل نہیں رہا میان وصل یک نفس وہ یوں کھلا کہ اس گھڑی میان وصل یک نفس وہ یوں کھلا کہ اس گھڑی ابد ابد نہیں رہا ازل ازل نہیں میان وصل یک نفس وہ یوں کھلا کہ اس گھڑی ابد ابد نہیں رہا ازل ازل نہیں رہا اور نفس نفس حکایتیں زبان زبان روایتیں سوا ہے علم ہر کہیں مگر عمل نہیں رہا
نفس نفس حکایتیں، زباں زباں روایتیں، سوا ہے علم ہر کہیں مگر عمل نہیں رہا. اور شعر سماعت کیجئے گا. خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو، خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو. بہت دنوں سے اس طرف چراغ جل رہی ہے. خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو. بہت دنوں سے اس طرف چراغ جل نہیں رہا، بہت دنوں سے اس طرف چراغ جل نہیں رہا. تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں. ایک طرف یہاں سے ہوا ہے اور ایک طرف ویسے جگہ جگہ ہے، لیکن یہ شعر سامنے ہے تو ایک طرف ادھر بھی ہے کہ تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، مگر کسی کا تذکرہ غزل غزل نہیں ہے. تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، مگر کسی کا تذکرہ غزل غزل نہیں رہا. ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ. ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ. تیرے بغیر جانیاں یہ دل بہل نہیں. ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ. تیرے بغیر جانیاں یہ دل بہل نہیں رہا. رکی ہوئی ہے گردشیں، نظام چل نہیں رہا. گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا. آپ سب کی سماعت میں میں ضرور پیش آتا ہوں. ایک فرمائش عارف شاہ صاحب کے میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کا مصطفیٰ صاحب کی جو خصوص فرمائش ہے شاعر کی، وہ کیا ہے پیش کروں کہ تیرے ہونٹوں سے جب ادا ہوا میں، تیرے ہونٹوں سے جب ادا ہوا میں، کیا کہوں سرخوشی سے کیا ہوا میں. تیرے ہونٹوں سے جب ادا ہوا میں، کیا کہوں سرخوشی سے کیا ہوا میں. چل رہی تھی تو سب مسافر تھے، چل رہی تھی تو سب مسافر تھے. ناؤ ڈوبی تو ناخدا ہوا میں. چل رہی تھی تو سب مسافر تھے، ناؤ ڈوبی تو ناخدا ہوا میں. جانے کس دیش جا نکلتا ہوں، جانے کس دیش جا نکلتا ہوں. تیرے بارے میں سوچتا ہوا میں. جانے کس دیش جا نکلتا ہوں، تیرے بارے میں سوچتا ہوا میں. جتنا چاہے گریز کر مجھ سے، جتنا چاہے گریز کر مجھ سے. تیرے ماتھے پہ ہوں لکھا ہوا میں. جتنا چاہے گریز کر مجھ سے، تیرے ماتھے پہ ہوں لکھا ہوا میں. کوئی تتلی ادھر نہیں آتی حضرت بھائی، کوئی تتلی ادھر نہیں آتی. باغ سے دور ہوں کھلا ہوا میں. کوئی تتلی ادھر نہیں آتی، باغ سے دور ہوں کھلا ہوا میں. باغ سے دور ہوں کھلا ہوا میں. خرچ کر یا مجھے بچا کے رکھ، خرچ کر یا مجھے بچا کے رکھ. جا تجھے کہہ دیا تیرا ہوا. خرچ کر یا مجھے بچا کے رکھ. جا تجھے کہہ دیا تیرا ہوا میں. مجھے بچہ سمجھتی ہے اب تک، مجھے بچہ سمجھتی ہے اب تک. ماں کے آگے کہاں بڑا ہوا. مجھے بچہ سمجھتی ہے اب تک، مجھے بچہ سمجھتی ہے اب تک. ماں کے آگے کہاں بڑا ہوا. میں آپ کو اس شعر کا پس منظر چند لفظوں میں بتا دوں کہ میری والدہ کے آخری ایام تھے، بستر پہ تھی، بالکل آزاد، بالکل جو
حرکت نہیں کر رہے تھے اور آواز بھی بند ہو چکی تھی. تو میں جب جاب سے 11-12 بجے کے قریب گھر پہنچا تو جیسے ہی میری آواز قدموں کی ماں نے سنی تو ایک نحیف سی، ایک بہت ہی باریک سی ایک دبی ہوئی آواز ابھری، شبیر کھانا کھایا ہے تم نے؟ میں کانپ گیا کہ کس حالت میں ہیں، اور انہیں میری فکر ہے کہ یہ ابھی کام سے آیا ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں. تو پھر یہ شعر ہوا تھا کہ مجھے بچہ سمجھتی ہے اب تک، ماں کے آگے کہاں. یہ فرمائش ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی، اور یہ میرا پیغام بھی ہے. میں نے کچھ نظموں میں پیغام اس لیے بھی دیے ہیں کہ ہم خود کو، اپنے وقت کو، اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، تو ان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک طرح کا ان کے لیے خطاب ہے، ایک طرح کا انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ شاعر ہیں، آپ شاعر کے منصب کو ہی نہیں پہچان پائے. تو میں پیش کرتا ہوں، عنوان بھی اس کا شاعر ہے، سنو میں شاعر ہوں. میرے لکھے ہوئے الفاظ کسی ملا کی تسبیح کے بے دھیانی میں گرتے ہوئے دانے نہیں کہ اکارت چلے جائیں. سنو میں شاعر ہوں، میرے لکھے ہوئے الفاظ کسی ملا کی تسبیح کے بے دھیانی میں گرتے ہوئے دانے نہیں کہ اکارت چلے جائیں. میرے لکھے ہوئے الفاظ آئینہ خانہ ہے جو ایک صورت ہزار زاویوں سے تم پہ آشکار کرتے ہیں تاکہ تمہارے پاس عذر پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. میرے لکھے ہوئے الفاظ رسیلے بھی ہیں اور کسیلے بھی، کومل بھی ہیں اور کرخت بھی. تم سخن کی دنیا میں فلاح چاہتے ہو تو الفاظ سے مذاق مت کرنا، ورنہ تاریخ کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، اور جو اس روپ میں تاریخ کے ہتھے چڑھ جائے اس کی نسلیں خجالت کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے مر جاتی ہیں یا سوال بھر لیتی ہیں. وقت اپنا عکس میرے الفاظ میں دیکھتا ہے، وقت اپنا عکس میرے الفاظ میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے واقف رہتا ہے. تم بھی اپنی بینائی سے استفادہ کر سکتے ہو. وقت اپنا عکس میرے الفاظ میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے واقف رہتا ہے. تم بھی اپنی بینائی سے استفادہ کر سکتے ہو. رفتگاں، موجودگاں اور آئندگاں مجھ میں سانس لیتے ہیں. رفتگاں، موجودگاں اور آئندگاں مجھ میں سانس لیتے ہیں. میں تمہیں میں سے ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، مگر میں شاعر ہوں. بہت زبردست. واہ 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 واہ. یہ جناب ایک تمہاری یہ لائن کی بہت محبت سے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا. میں ان کی بڑی محبت کو چاہ رہی تو سامنے آگے لے لیں. جو بھی احباب میرے لیے محبتوں کے تحفے لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں. گما بیٹی پرسن کی محبت کو میں پہنچا رہی ہوں. بس ٹھیک ہے. واہ واہ. بہت مبارک، بہت مبارک. ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا، آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، آپ سب دوستوں کا، احباب کا اور مسلم مشینان جو ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت انداز آپ نے سماعت کیا شبیر نازش کا. شبیر نازش نے بھرپور احساسات جو ہیں وہ دل میں رکھے ہوئے آج آپ کے سامنے پیش کیے، اور بطور خاص جو ماں کا ذکر کیا ہے تو وہ ماں کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ محبت
सोचती है, मोहब्बत करती है और मोहब्बत करती रहेगी। यकीनन आज उनकी रूह जो है वो ज़रूर खुश होगी कि मेरा बेटा आज इस मसनद पर फायज है कि शायर है और दूसरों तक अपने ख्यालात और भलाई की बातें पहुंचा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और प्रोग्राम के आखिरी मरहले में ये भी बताती चलूँ कि रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम जो है वो नीचे किया गया है। और उससे पहले जिस शख्सियत को मधु करना चाहते हैं, हम सब के जाने पहचाने हैं, बात वही है, पुरानी है लेकिन सच है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। अगर नहीं लिखी गई मोहब्बतों की सुर्खियाँ, अगर नहीं लिखी गई अदावतों की सुर्खियाँ, तेरा लहू फिराएगा, मेरा लहू फिराएगा। इतनी खूबसूरत शख्सियत, सोच, फिक्र से भरपूर, स्कॉलर, शायर, साइंटिस्ट, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का सरमाया, वाइस चांसलर ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, आप सबके जाने पहचाने, माने, नामवर और आपकी भरपूर तालियों में शब्बीर के इस शेर के साथ मैं उन्हें वो दावत दूंगी जो उन्होंने अभी यहाँ पर सुनाया। और हम भी यही कहेंगे कि तेरे होंठों से जब अदा हुआ मैं, क्या कहूँ सर खुशी से क्या हुआ, तेरे होंठों से जब अदा हुआ मैं, क्या कहूँ सर खुशी से क्या हुआ मैं। चल रही थी तो सब मुसाफिर थे, चल रही थी तो सब मुसाफिर थे, नाव डूबी तो ना खुदा हुआ मैं। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर पीरजादा कासिम बरजा साहब। अजीज शब्बीर नाज़िश और हम सब के चाहने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, नाज़िम सबसे पहले यही है कि कराची प्रेस क्लब की तहसीन की जाए कि इतनी भरपूर अदबी नशिस्त जो 3.5 घंटे से जारी है। मैं 7 बजे यहाँ हाजिर हो गया था और ये तकरीर शुरू हुई और इस वक्त जो इसका इख्तिताम है, इस किस्म की तकारीर कि जो अपनी तहजीब और अपनी रिवायतों के साथ जोड़ती है और हमें एतमाद और हौसला पैदा करती है, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रेस क्लब के ये सब तख्लीक़कार हैं। इसलिए गालिबन ये हुआ कि यहाँ इतनी वक़ी तक़रीब जो है वो मुनक़िद होना शुरू हुई। चनांचे आज की ये तक़रीब के जिसमें हमने शब्बीर नाज़िश के बारे में, उनकी शायरी के बारे में गुफ्तगू सुनी, तज़किये और तबसरे सामने आए और साथ साथ शब्बीर नाज़िश की शायरी जो उन्होंने अभी अपने आखिरी मरहलों में पेश की वो भी उन तक पहुँची। हाज़रीन गिरामी, बात यह है कि जो अदबी मंजरनामे होते हैं ये बदलते चले जाते हैं वक्त और ज़माने के साथ। और इसमें मसला ये है कि वक्त क्योंकि जामिद और साकिन नहीं है, गुजर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मगर इसके आगे बढ़ने की रफ्तार जो है वो भी तब्दील होती जाती है। इस वक्त अपनी इंतहाओं में इसकी तेज रफ्तारी है। अब इस तेज रफ्तारी का साथ देने के लिए यही हो सकता है कि आप उसके कदम से कदम मिलाएं, मगर इस कोशिश में कभी वक्त आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो वो भी जिसे आप कहते हैं ना, अपने अहद अपने वक्त में मिसफिट्स हैं। और कभी कभी ये होता है कि अपने कोई सोच और फिक्र में
وقت سے آگے چلا جاتا ہے وہ بھی اپنے زمان اور مقام کے حساب سے مسفٹ ہے. جیسے ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ میں اس دور اور اس محل کا آدمی نہ تھا مگر اس کے سپرد کر دیا گیا. تو وہ سوچ اور یہ سوچ مگر اس میں وہ کامیابی اور کامیابی ہے جس کا ایک اشاریہ شبیر نازش بنے وہ اپنے منظر سے جڑ جانے کے لیے ہے, اپنی تہذیبی روایتوں سے جڑ جانے کے لیے ہے, اور شاعری کی ایک بڑی تہذیب جو ہم تک پہنچی ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ وقت جب بدلتا ہے, جب منظر نامے بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سوچ بھی بدلنی چاہیے. جدید حیثیت یہ اس پہ تو بہت اچھی گفتگو ابھی ہوئی ہے. اکرم صاحب نے بہت اچھی اور اچھا مضمون تھا. جدید حیثیت, جدید طرز احساس اور پھر شاعری, اور اس شاعری کے اس میں جب آپ آگے کھڑے ہو گئے تو وہاں نزاکتیں وہاں اگر آپ آئے اور آپ نے زمانے اور وقت کی جو مطالبات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شعر کہنا اور شروع کر دیا, اور اس میں آپ ذرا سی لایعنیت کی طرف